بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، گزشتہ روز اشک یونیورسٹی کے باہر سی این جی اسٹیشن پر طلباء کے تصادم اور اس دلخراش واقعے کے بعد طلباء کی ایک طالب علم کی شہادت کے حوالے سے جو واقعہ پیش آیا، آج اس حوالے سے این کے نیوز نے ایکچوئل اور فیکچوئل پوزیشن سامنے لانے کے لیے آج ہم موجود ہیں اشک یونیورسٹی میں۔ ہم نے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ ایک طرف نہایت سموتھلی پیپرز اور ایگزامز شروع ہیں، اور اوورآل ابھی تک جو ہم نے باہر سے اس کا ماحول دیکھا وہ نہایت ہی پرامن ہے۔ آگے ہمارے ساتھ رہیے گا، آگے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے اور ڈس انفارمیشن پھیلانے سے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ میں ان کے نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کم از کم انفارمیشن لینے کی کوشش کی ہم سے، ورنہ سنی سنائی باتوں کی وجہ سے بہت سی ڈس انفارمیشن پھیلی ہے اور اس کا بہت نقصان ہوا ہے یونیورسٹی کو، اور خاص طور پہ وہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے پیرنٹس میں پینک پھیلا ہے، بچوں میں پینک پھیلا ہے، پیپر ہو رہے ہیں، ایگزام ہے، رات دیر تک بچوں کے فون آ رہے تھے کہ شاید یونیورسٹی بند ہو گئی ہے، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی۔ یہ بہت ہی دلخراش واقعہ ہے، اس کے اوپر یونیورسٹی انتظامیہ بہت دکھی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا ایک بچہ، ہمارے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں اور ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ اتنا بڑا لاس ہوا، اور پہلے تو ہم اس کے اوپر تعزیت کرتے ہیں اس کے ریلیٹیوز کے ساتھ، اس کے دوستوں کے ساتھ، اور میں ابھی جنازے سے آ رہا ہوں اور وہاں پہ جو میں نے مناظر دیکھے اس کے دوستوں کے وہ بڑے دلخراش تھے، بہت دکھی تھے لوگ سارے۔ اور پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بچہ تھا یہ یہاں بڑا پاپولر بچہ تھا، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے اس کے ساتھ، اور اس کے جو ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز ہیں ان سے جب میں نے کل انفارمیشن لی تو وہ بھی اس سے بڑے مطمئن تھے اور اوبیڈینٹ بچہ تھا، لیکن اللہ کو ایسے منظور تھا اور یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ یونیورسٹی کا بہت بڑا لاس ہے، اتنا اچھا اسٹوڈنٹ ہم نے لوز کیا، اور اس کے پیرنٹس کا نقصان تو اللہ ہی پورا کر سکتا ہے، بندہ کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، اس میں مطلب یہ واقعہ میرے نوٹس میں جب آیا، میں یہاں اپنے دفتر میں موجود تھا اور تقریباً کوئی 3 بجے کے اراؤنڈ مجھے فون کر کے بتایا گیا کہ جی نیچے جو فلنگ اسٹیشن ہے یونیورسٹی کے سامنے، وہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، کوئی بچے آپس میں لڑے ہیں اور وہاں پہ کوئی فائرنگ ہوئی ہے۔ یہاں تک کی انفارمیشن آئی۔ میں نے اسی ٹائم اپنی سیکورٹی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور کہاں پہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی ہمارا جو چیف پراکٹر ہیں ڈاکٹر ثاقب، انہوں نے مجھے انفارمیشن دی۔ انہوں نے بتایا کہ جی یہ اس طرح سے نیچے کوئی بچے آپس میں لڑے ہیں اور وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، اور ایک بچہ وہاں پہ اس وقت تک زخمی کی اطلاع آئی، مطلب 3 بچے زخمیوں کی اطلاع آئی کہ 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے جب ساری پتہ ہم انٹیکٹ ہو گئے، فوراً ہم ایکٹیو ہوئے اور ہم نے پتہ کیا، تو بدقسمتی سے یہ بری خبر ہمارا انتظار کر رہی تھی کہ ایک بچہ ان میں سے جاں بحق ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت اچھی کرے۔ اور اس میں بدقسمتی سے یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ جی یہ ڈس انفارمیشن، پتہ نہیں کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے یا لوگوں نے لا علمی میں ایسا کر دیا ہے، کہ یہ یونیورسٹی کے ہی بچے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا جو جھگڑا ہوا ہے وہ یونیورسٹی سے باہر ہوا ہے۔ یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی انتظامیہ ڈسپلن کا بہت زیادہ خیال کرتی ہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس قسم کا واقعہ نہ ہو جس کے اندر ڈسپلن کا مسئلہ ہو یا بچے آپس میں لڑیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ بچے ایک ہی گروپ کے ہیں، یہ ایک ہی پولیٹیکل گروپ سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اور میں اکثر ان کو دیکھتا تھا، یہ اکٹھے ہوتے تھے، کئی ایک ایونٹس میں ہم نے ان کو دیکھا ہے، یہ ایک ساتھ ہوتے تھے۔ پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے درمیان کیا ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ پھر ایک چیز جب میں نے اپنے انتظامیہ سے چیک کی، اپنی سیکورٹی سے چیک کی، وہ یہ تھی کہ یہ ان میں سے جو یہ لڑکا جس کی شہادت ہوئی ہے کل، یہ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یا 40 منٹ پہلے تقریباً یونیورسٹی سے یہ نکل گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پھر تقریباً کافی دیر کے بعد وہ دوسرا گروپ جو ہے وہ یہاں سے گیا۔ تو کوئی ایسی چیز تو ہمارے نوٹس میں نہیں تھی کہ جس کو کوئی بہت زیادہ سیریس لیا جائے، کہ یہ دونوں ہم تو ان کو دوست سمجھتے ہیں، اور یہ دوست ہی تھے، یہ ایک ساتھ موو کرتے تھے، یہ اکثر یہاں کینٹین پہ یا کہیں پہ یہ اکثر اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہمارے علم میں یہ بات بالکل نہیں ہے کہ ان کے درمیان ایسی کیا چیز ہوئی کہ جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی۔
یہ بدقسمتی ہے, اور یہ تو اب آگے انویسٹیگیشن پولیس بھی کر رہی ہے, اور ہم نے بھی اپنے طور پہ آج ابھی آپ کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنے تمام جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں, چاہے وہ ڈپارٹمنٹس کے ہیں, ایکڈیمک ہیڈز ہیں, سب کو بلایا ہوا تھا, اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹ انفارمیشن ہمارے پاس آئے کہ کیا یونیورسٹی سے کوئی ایسا تھا. لیکن یونیورسٹی سے نہ کوئی ایکڈیمک ایشو تھا اس ٹائم, نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا یونیورسٹی کے اندر. یونیورسٹی میں ایگزام چل رہے ہیں. یہ جو بچہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے کل, اس بچے کا پیپر تھا 10 سے 12 بجے کے درمیان. میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو وہاں ان کے ہال کی انویجیلیٹر لیڈی تھی, ہماری ٹیچر, انہوں نے بتایا کہ اس نے پہلا پورشن پیپر کا اٹیمپٹ کیا ہے. جب اس کو اس کے بعد سبجیکٹو پیپر ہم دیتے ہیں, سبجیکٹو پیپر اس کو جب ملا تو یہ کوئی آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ اٹھ کے چلا گیا. تو وہ ڈپارٹمنٹ میں, ہمارے بعض ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹ کی تعداد بہت کم ہے, اور یہ بڑا ویل نون بچہ تھا. تو وہ ٹیچر کہتی ہے میں نے سے پوچھا بھی ہے کہ پیپر کرو, کیا ہو گیا, کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے کوئی بہت ضروری کام ہے. یہ کر کے اور یہ پیپر دے کے نکل آیا تھا, اور اس کے ساتھ شاید کوئی ایک آدھ لڑکا اور بھی تھا. یہ پیپر دے کے آگے تھے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کر دوں کچھ اور چیزوں کے ساتھ. ابھی کچھ دن پہلے, یہ پچھلے 2-3 مہینے میں یونیورسٹی میں بہت بہترین قسم کے ایونٹس ہم نے آرگنائز کیے ہیں. سب سے پہلے یہ جو 2 بچے ہیں ان میں سے, جہاں تک میرا نالجبل کہ یہ شاید چاروں, یہ جن کے اوپر FIR ہے, یہ مینجمنٹ سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں. مینجمنٹ سائنسز نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی ایبٹ آباد میں, اور اس میں انٹرنیشنل لیول کے اسپیکرز اور لوگ اس میں آئے ہوئے تھے. نیشنل تمام بڑے جو ریلیونٹ لوگ تھے وہاں پہ موجود تھے. جو اس وقت کے چیئرمین HEC تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو بہت خوبصورت کانفرنس انہی بچوں نے ان کا آرگنائز کی. ہم اپنے اکثر کام اپنے بچوں سے ایڈمنسٹریشن میں ہم ان کو یوز کرتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے, کہ ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے پروگرام آرگنائز بھی کریں اور ان میں پارٹیسپیٹ بھی کریں. تو وہ ہوئی. اس کے بعد یہاں پہ ایکسپورٹس ویک زبردست قسم کا ہوا. اس کی بھی ساری اگر آپ پکچرز بھی اٹھا کے دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں سوشل میڈیا پہ, تو یہی بچے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر جب ہم آگے آئیں تو ہم نے ابھی کانوکیشن آپ نے ہمارا دیکھا جس میں چیف منسٹر صاحب خود موجود تھے, اور یہی بچہ اپنی ایک عمران خان کی تصویر لے کے اسٹیج پہ گیا تھا, اور وہاں پہ اس کو وائرل بھی ہوئی ہے بہت زیادہ, اور اتنا زبردست ایونٹ ہم نے وہ کیا. اس کے بعد پھر ایک کانفرنس ابھی ہم نے کی, ارتھ سائنسز کی ایک کانفرنس تھی, جو انوائرمنٹل گلوبل چینجز آ رہی ہیں, اور بالکل ریلیونٹ ٹاپک تھا, اس کے اوپر انٹرنیشنل کانفرنس کی. اس کے بعد ہم نے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن اس دن ہوئی بچوں کو. تو یہ الحمدللہ ایک سیکوینس آف ایونٹس تھا یونیورسٹی میں, ایکڈیمک کے ساتھ ساتھ یہ چل رہا تھا. تو یونیورسٹی کا ماحول بہت اچھا تھا. پیرنٹس ہم سے رابطہ کر رہے تھے, they were so happy. اور خاص طور پہ وہ بچے جو آرگنائزیشن میں یا ایونٹس کو آرگنائز کرنے میں شامل ہوتے تھے, ان کے پیرنٹس اس بات پہ بہت خوش تھے کہ آپ بچوں کو گروم کر رہے ہیں, ساتھ ٹرین کر رہے ہیں. یہ سیکھنا ہے نا, کلاس میں تو بچہ پڑھ کے آتا ہے, سیکھتا تو یہاں پہ. تو وہ بچے الحمدللہ بڑے زبردست طریقے سے کر رہے تھے. لیکن کل جیسے آپ نے ابھی بات کی, پیرنٹس کا پہلی چیز تو آپ یقین کریں, پیرنٹس کو تو جو خبر شاید دیر میں ملی, جو ہی ہمیں ملی, ہمارا پہلا انسٹنکٹ یہ تھا کہ یار یہ تو بہت ہی برا ہوا. پہلا برا وہ ایک بچہ ہم نے لوز کیا جو بہت اچھا بچہ تھا, ایک اچھے ڈسپلن میں رہتا تھا وہ. اور دوسرا جو ہمیں افسوس ہوا وہ یہ کہ یونیورسٹی کا وہ جو اتنے عرصے میں ایک امیج بلڈ ہوا, اور ڈس انفارمیشن نے اس امیج کا 2 منٹ میں بڑا غرق کر دیا, سب سپائل کر دیا. کہ آپ یہ کہیں کہ یونیورسٹی کے اندر ہوا, یہ یونیورسٹی کے اندر, اللہ وہاں بھی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, لیکن بدقسمتی ہے یہ یونیورسٹی کے باہر ہوا. اور کچھ دوستوں نے وداؤٹ کانٹیکٹنگ اس, ان کو چاہیے تھا ہم سے بات کرتے, پوچھتے, اور پھر وہ اگر کوئی خبر لگاتے, جیسے آپ آج تشریف لائے, فونے کر لیتے, تو ہم ان کو بتا دیتے سچویشن کیا ہے. یہ یونیورسٹی کے اندر نہیں ہوا. اور جب یہ خبر پھیلی کہ یونیورسٹی کے اندر ہو گیا تو بہت پینک پھیلا, پیرنٹس بہت پریشان ہوئے. خاص طور پہ اس وقت ہماری ایک بس یہاں پہ یہ نیچے حویلیاں کے پل کے اوپر پھنس گئی تھی, آگے چونکہ روڈ بند ہو گیا, بچیوں کا پیپر ختم ہوا, وہ نکل رہی تھی اس وقت, اور روڈ بند ہو گیا. تو وہ ایک سچویشن پیدا ہمارے لیے پریشانی بن گئی, کیونکہ وہاں موب تھا بہت بڑا. اور پھر بڑی مشکل سے ہم نے ان بچیوں کو نکال کے بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچایا. الحمدللہ میرا سٹاف اس میں بہت زیادہ محنت کی, انہوں نے کوشش کی. لیکن جو وہ ڈس انفارمیشن تھی اس کا نقصان کیا ہوا, پہلی چیز جو لوگوں کے ذہن میں آئی وہ یہ تھا کہ یار یونیورسٹی میں شاید اس طرح کی غنڈہ گردی ہو رہی ہے. دیکھیں جرنلزم اس ٹائم جس طرح کا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, آپ کا براڈ کاسٹ میڈیا ہے, ٹیلی کاسٹ ہے, مجھے تو ساری ان چیزوں کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے, لیکن کچھ چونکہ سوشل میڈیا آج کل بہت کامن ہے, پاپولر ہے, تو اس کے تھرو میرا خیال ہے یہ ارسپانسبل جرنلزم تھا جس کسی نے بھی کیا ہے. اور کچھ لوگوں نے تو بہت ہی فیک نیوز لگائیں, مثلاً
انہوں نے یہاں تک کہا کہ جناب یہ پچھلے 3 مہینے سے شاید وائس چانسلر ہی نہیں ہے یونیورسٹی میں، اور شاید پتہ نہیں کتنے عرصے سے رجسٹرار یونیورسٹی میں نہیں ہے. تو اتنے سارے ایونٹس شو کر رہے ہیں کہ یہاں وائس چانسلر صاحب بھی موجود تھے، رجسٹرار بھی موجود تھا، اور یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی اپنا کام کر رہی ہے. سر پہلا تو میسج جو میڈیا کے لیے بھائی ہیں ہمارے، ہم ان میں سے بہت سارے ہمارے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے میرا خیال ہے نیوز کو کنفرم کر لیا جائے، ٹھیک انفارمیشن خود ڈائریکٹ کلیکٹ کریں. اگر سوشل میڈیا پہ چلنے والی کسی خبر سے آپ نے خبر بنانی ہے تو وہ پھر مطلب ایک جھوٹ سے آگے جب چلتا ہے تو پھر اس میں وہ بات پھیلتی چلی جاتی ہے اور غلط ہو جاتا ہے. یس، سوشل میڈیا پہ بھی جو لوگ ہیں، ہمارے اپنے بچے بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم بڑے اچھے وہاں سے فیڈ بیکس بھی ہمیں ملتے ہیں اور کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں ہم نے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے اپنے ایویلیویٹ کی، جہاں ہمیں کمی نظر آئی ہم نے اس کے اوپر کام کرنا بھی شروع کر دیا. میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دوں. میں نے ایک دفعہ سوشل میڈیا کی کسی جگہ سے ایک دیکھا، کسی بچے نے شیئر کیا ہوا تھا کہ یونیورسٹی میں سپورٹس نہیں ہوتی. ود ان اے ویک ہم نے میٹنگ کی اور وہ واقعی تھا، پرابلم یہ تھا کہ ہمارے پاس تو یہ بیرن لینڈ پڑی ہوئی ہے، فائنانسز یونیورسٹی کے اپنے پاس اتنے فائنانسز نہیں ہیں کہ ہم کو اسٹیڈیمز بنا سکیں. ہاں ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور لیکن جو وسائل ہمارے پاس تھے ہم نے دنوں کے اندر یہاں پہ 3 گراؤنڈ تیار کیے ہیں. والی بال کا گراؤنڈ تیار کیا ہے ہم نے، باسکٹ بال فٹ بال کا گراؤنڈ تیار کیا اور کرکٹ کا گراؤنڈ تیار کیا ہے، اور وہاں پہ پورا ٹورنامنٹ کروایا اور یونیورسٹی کو پورا ایک ماحول دیا سپورٹس کا، اور جس کے اندر اور اب بھی وہ شام کو میں دیکھتا ہوں آپ سوشل میڈیا کو دیں گے. یہ بالکل دیں گے. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہم نے اس کو وہاں سے لیا. آلدو ہم آلریڈی کام کر رہے تھے لیکن پرائرٹی پہ لے لیا. تو اس طرح کی چیزیں اگر کوئی اچھی چیز ہوگی ہم بالکل لیں گے، ہم سنیں گے بھی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ادارہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، نہ وائس چانسلر کا ہے، نہ رجسٹرار کا ہے، نہ کسی ٹیچر کا ہے. یہ وائس ادارہ ہے ہمارے اور بچوں کا جنہوں نے یہاں پڑھنے آنا ہے. اور یہاں پڑھنے کون آئے گا؟ سر میرے اور آپ کے بچے آئیں گے پڑھنے، دور نہیں جا سکتے نا، یہاں آئیں گے. تو یہاں اگر ہم اس طرح کی ڈس انفارمیشن سے ایک ادارے کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے تو پھر ذرا مسئلہ ہوگا. بچہ آتے ہوئے سوچے گا، پیرنٹس آتے بھیجتے ہوئے اپنے بچے کو سوچیں گے کہ یار یہاں تو شاید روز فائرنگ ہوتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، تو میں تو کم از کم اپنے بچے کو ایسی جگہ پہ نہیں بھیج سکتا نا. تو اس چیز کا جو ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ رسپانسبل جرنلزم ہو اور فیکٹ بیسڈ ہو، اور فیکٹ کی بیس پہ اگر کوئی چیز ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اسٹوڈنٹس کو سر کیا میسج دیں گے؟ سر اسٹوڈنٹ کو پہلی چیز تو اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں، انہوں نے پچھلے جب سے یہ وائس چانسلر صاحب آئے ہیں انہوں نے ہماری ایکٹیویٹیز بھی دیکھی ہیں، ہماری پرفارمنس بھی دیکھی ہے، اور جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشننگ ہے وہ بھی دیکھی ہے. وائس چانسلر کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ان کی ای میل اسٹوڈنٹ کے پاس ہے. انہوں نے باقاعدہ جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو اپنی ای میل بتاتے ہیں کہ جی اگر کوئی اور آپ کی بات نہیں سنتا تو مجھے ڈائریکٹ ای میل کریں، اور وہ ای میل سنتے پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور بعض اوقات وہ ہمیں وہاں سے فارورڈ بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس والے کیس کو دیکھو، اس کا کیا کرنا ہے. بالکل کرتے. اور مطلب اسٹوڈنٹس کو ایک تو جو فیک نیوز ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. پیرنٹس کو بھی الحمدللہ یونیورسٹی سیف ہینڈز میں ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کے، اور اچھی چیز یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں ایک ٹیم ورک ہے، یہ انڈیویجول ایفرٹ نہیں ہے. نہ کوئی رجسٹرار اکیلا کچھ کر سکتا ہے، نہ وائس چانسلر اکیلا کچھ کر سکتا ہے. یہ بہترین قسم کی ٹیم بنی ہوئی ہے یہاں پہ، اور وہ ٹیم کی نیٹ ورکنگ اتنی اسٹرانگ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، فیکلٹی کے ساتھ بھی، ایچ او ڈیز، چیئرمین کے ساتھ بھی، اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے ساتھ بھی، اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی. اسٹوڈنٹ کی ڈائریکٹ اپروچ ہے، چاہے وہ میرا آفس ہو، چاہے وائس چانسلر کا آفس ہو، وہ بالکل آتے ہیں ہمارے پاس. آ سکتے نہیں، وہ آتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ آتے ہیں. تو بعض بچے ہوتے ہیں ان کی کمپلینٹس ہوتی ہیں، بعض کمپلینٹس ایڈریس ہو سکتی ہیں، بعض میں بچوں کی اپنی غلطی ہوتی ہے. تو ساری چیزوں کو لے کے ہم چلتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے انشاءاللہ اس ڈس انفارمیشن کا نہ حصہ بنیں گے اور نہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، پچھلے کچھ عرصے میں یونیورسٹی کا ماحول کس طرح چینج ہوا ہے، اور کس طرح ایکڈیمک فرینڈلی ایکٹیویٹیز یہاں شروع ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور اس طرح کی فیک نیوز ہمارا راستہ خراب نہیں کر سکتی، لیکن اس طرح کے حادثات سے اللہ ہمیں بچائے. یہ حادثہ بہت بڑا تھا، اگرچہ یونیورسٹی سے باہر ہوا، لیکن ہمیں اس کا بہت افسوس ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ نوجوان تھا ہمارا ایک، اور اس میں صرف ایک چیز کو اور ذہن میں رکھیں، یہ نقصان صرف اس فیملی کا تو یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا بچہ لوز کیا. جن کے ہاتھوں یہ ہوا مستقبل تو ان کا بھی برباد ہو گیا. وہ کس قابل رہے، نہ وہ ایکڈیمکس میں کچھ کر پائیں گے، نہ وہ اپنی لائف میں کچھ کر پائیں گے. اب پتہ نہیں کتنا عرصہ کورٹ کا کیس ہے،
آپ جانتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، تو وہ بھی نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، یہ ان کے لیے مستقبل کے لیے بہتر تھا۔ تھینک یو ویری مچ، اور بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جی ناظرین، آج ہم نے اسٹ یونیورسٹی میں رجسٹرار صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ یہاں پر ایک مکمل اور اصل فیکچول پوزیشن آپ کے سامنے لائی کہ دیکھیے ایک غیر ذمہ دارانہ خبر کی وجہ سے کس طرح 6000 اسٹوڈنٹس اور 6000 اسٹوڈنٹس کی فیملیز افیکٹس ہوئی۔ جب ہم نے ایبٹ آباد سائنس اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں خود آ کے وزٹ کیا، اس کو کمپلیٹلی آبزرو کیا، تو ہمیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بہترین تعلیمی ماحول دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ امن و امان اور اوور آل ایکٹیویٹیز دے ور آؤٹ اسٹینڈنگس۔ اور میں تمام ان لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را یہ یونیورسٹی علم کا مرکز ہے، علم کے اس مرکز کو افواہوں کی گردش میں یا افواہوں کی زد میں نہ پھینکے، کیونکہ یہ علم اسی وقت دولت ہے جب اس کا مثبت استعمال کیا جائے گا۔ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف، NK نیوز USA۔